بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی میڈیا آفیشیل کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ جی ناظرین، کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں ایسی پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے جن کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آتی۔ گھر میں بے سکونی، دل میں گھبراہٹ، عبادت میں سستی، میاں بیوی کے درمیان بلا وجہ اختلاف یا پھر مسلسل خوف جیسی کیفیات انسان کو پریشان کر دیتی ہیں۔ بعض لوگ فوراً اسے جادو یا کسی روحانی اثر سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہر پریشانی کو جادو قرار دینا درست نہیں۔ بہت سی مشکلات کی عام دنیاوی، ذہنی یا جسمانی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ البتہ اسلام نے ہمیں ہر قسم کے شر، وسوسوں اور نقصان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا نہایت خوبصورت طریقہ ضرور سکھایا ہے۔ اور آج روحانی میڈیا آفیشیل کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا قرآنی معمول بیان کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے کلام پر مبنی ہے اور جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل میں یہ یقین پیدا کریں کہ نفع اور نقصان کا حقیقی اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی جادوگر، جن، انسان یا دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جادو کے ذریعے بھی نقصان پہنچانے والے ہیں، مگر اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی لیے ناظرین، خوف کی بجائے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، صبح و شام کے مسنون اذکار کا اہتمام کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جادو اور ہر قسم کے شر سے حفاظت کے لیے ایک بہت اہم معمول یہ ہے کہ صبح اور شام سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس تین مرتبہ پڑھیں۔ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ہر قسم کے شر سے اس کی پناہ طلب کرنے کی تعلیم ہے۔ خاص طور پر سورۃ فلق میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے شر، مخلوق کے شر، اندھیری رات کے شر، جادو کے شر اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، جبکہ سورۃ الناس میں شیطان کے وسوسوں اور پوشیدہ شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ جی ناظرین، اسی طرح رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیت الکرسی کی بڑی فضیلت منقول ہے اور صحیح احادیث میں اس کی حفاظت کے حوالے سے فضائل بیان کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ کسی غیر شرعی عامل، جادوگر یا ایسے شخص کے پاس جانے سے بچیں جو ڈرا کر آپ سے پیسے وصول کرے، عجیب و غریب چیزیں دے یا شرک و بدعت پر مبنی کام کروائے۔ قرآن و حدیث کی دعائیں اور مسنون اذکار اختیار کریں اور آج کا مختصر سا معمول ضرور یاد رکھیں۔ صبح اور شام سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس تین مرتبہ پڑھیں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من شر ما خلق، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز سے جو تو نے پیدا فرمائی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ حفاظت کسی وظیفے کے الفاظ میں اپنی ذاتی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی رحمت سے ہوتی ہے۔ اسی لیے وظیفہ کرتے وقت دل کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کے ساتھ جوڑیں۔ اگر کسی شخص کو جسمانی یا ذہنی علامات محسوس ہیں تو ان کے لیے مستند ڈاکٹر یا ماہر سے رجوع کرنا بھی ضروری ہے۔ اسلام ہمیں روحانی علاج کے ساتھ جائز اسباب اختیار کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظاہری و باطنی شر، جادو، حسد، وسوسوں اور برے اثرات سے محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور رحمت عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ قرآن و حدیث کے راستے پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل روحانی میڈیا آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے عزیزوں تک پہنچائیں تاکہ قرآن و سنت کی یہ مفید بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔